تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے احسان و انعام اور فضل و کرم کیا، حلال و حرام کیا۔ میں اس کی بہت زیادہ مبارک تعریف کرتا ہوں جو اس کے بڑے مقام کی شایان شان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس شخص کی گواہی جو اپنے رب کے لیے مخلص اور فرمانبردار ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں سب سے درست دین کے ساتھ تمام امتوں کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے، ان کی آل، ازواج، اصحاب اور متبعین پر۔ اما بعد، اے لوگوں، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا تقوی اختیار کرو، وقت نکلنے سے پہلے اسے غنیمت جانو، حساب و کتاب سے پہلے اپنے اعمال اچھے کر لو۔ سال یکے بعد دیگرے گزرتے جا رہے ہیں، لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، موتیں دیکھ رہے ہیں، ان پر آفتیں اور مصیبتیں اچانک آ جاتی ہیں۔ یہ سال جسے آپ نے الوداع کہا، یہ گواہ ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا۔ غور کرو، اس سال کے نام اعمال کو کس چیز پر بند کیا گیا؟ عمل صالح پر یا غفلت، کمی اور لاپرواہی پر؟ تو سوچو قابل ملامت کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں نہ جاؤ گے؟ اے مسلمانوں، انسان کے لیے اپنے رب کی طرف سفر میں اچکنے والے فتنے اور پرکشش آزمائش ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آزمائش اللہ عز و جل کی سنت ہے تاکہ وہ سچوں اور جھوٹوں کی پرکھ کرے۔ اللہ نے فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ اللہ کے بندو، آزمائشوں کے وقت گمراہیوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، دلوں کا بدلنا اور ان کا پھر جانا دلوں پر اللہ کے مکمل اختیار کے عظیم دلائل میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو شخص فرما برداری میں سستی برتے گا، قبول کرنے میں دیر کرے گا، تو اسے خطرہ ہے کہ اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے۔ اے مسلمانوں، دین پر استقامت معزز مقصد ہے۔ سیدھے راستے پر جمے رہنا بہت اہم مطلوب ہے جس کی ضرورت ہر مسلمان کو پوری زندگی میں پڑتی ہے، یعنی شبہات کے سامنے جمے رہنا، شہوات کے سامنے ڈٹے رہنا، فتنوں کے سامنے سینہ سپر رہنا۔ اللہ نے فرمایا، ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ صبرہ بن فاکہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اگر اسے بگاڑنا چاہے تو بگاڑ دے، سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا کر دے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل اس ہانڈی سے بھی زیادہ اتار چڑھاؤ کرنے والا ہوتا ہے جو زوروں سے ابال پر ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ بھائیو، استقامت کے بعد بے راہ روی اور ہدایت کے بعد گمراہی کا خوف ربانی علماء، علم میں راسخ اور عقل مندوں کے دل میں مستحضر رہتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ امام ابن بطہ اکبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جان لو مومنوں کی شان اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہو اور ایمان پر انہیں ہمیشہ خوف ہو، دین کے بارے میں وہ بہت چوکنا رہیں، ان کے دل محرومی کے ڈر سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈر ان پر چھایا رہتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ بقیہ عمر میں اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، ان کے مولا کریم نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کا اتباع کرتے ہوئے ستائش اور تعریف سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اپنے برے خاتمے کے بارے میں اللہ کی تدبیر سے سہمے رہتے ہیں، ان کی صبح شام کیسی ہوگی انہیں پتہ نہیں، اللہ نے جس سے متنبہ کیا ہے اس چیز نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی حالت وہی ہوتی ہے جو اللہ نے ان کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو بقدر امکان اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اپنے رب کے بارگاہ میں انہیں جانا ہے، چنانچہ وہ عمل صالح کرتے رہتے ہیں، محروم ہونے سے ڈرتے ہیں، بے حیائی اور برے کاموں سے ڈرتے ہیں، ان میں پڑنے سے خوف کھاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہے۔ حکماء کہتے ہیں اوقات کی شفافیت میں چھپی ہوئی مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ اے مسلمانوں، اس واسطے کہ بندہ ان انحرافات اور تبدیلیوں سے چوکنا رہے، ضروری ہے کہ ہر صورت اللہ سے ڈرے، یعنی خلوت و جلوت، ظاہر و باطن میں، اپنے وقت کی حفاظت میں، اپنی کاوشوں میں، غلو اور ترش روی سے دور رہنے میں، اور نفسانی خواہش، خود پسندی اور ریاکاری سے بچنے میں۔ فرمان ربانی ہے، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔ اہل علم نے کہا اطاعت رب سے قریب کرتی ہے، نافرمانی رب سے دور کرتی ہے۔ قربت جتنی مضبوط ہوگی انسیت اتنی قوی ہوگی، اور دوری جتنی بڑھے گی دل کی ویرانی اتنا زیادہ ہوگی۔ اہل علم نے استقامت پر معاون کچھ اسباب ذکر کیے ہیں۔ پہلا سبب شریعت پر عمل پیرا ہونا اور اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا۔ فرمان ربانی ہے، کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، ان میں سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا فرمان ربانی ہے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، اور ان اسباب میں سے شبہات کی جگہوں سے دور رہنا ہے، شبہات و شہوتوں سے دور رہنا ہے۔ جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے۔ برادران اسلام، استقامت کے بغیر نیکی نہیں، اخلاص کے بغیر نجات نہیں۔ دل زیادہ مستحق ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے، اعضاء و جوارح زیادہ معزز ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ سچے کی سچائی رد نہیں ہوتی، مخلص جب دروازے پر دستک دے تو اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اور بندہ جتنا زیادہ مطیع ہوگا اللہ اتنا ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔
बंदा को चाहिए कि तौबा की पनाह में आए, रात के आखिरी पहर कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे। जो अपनी तौबा में सच्चा होगा उसका दिल शर्मिंदा होगा, गुनाह से रुक जाए, दोबारा ना करने का अज़्म करे, गुनाह के बाद नेक काम करे। अल्लाह हमें आंसू बहाने की तौफीक दे, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ करे, हमसे हसरत दूर करे, हमें मुसीबत में ना छोड़े, हमारी अचानक पकड़ ना करे। अल्लाह फरमाता है, जान रखो अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का इल्म है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब की हिदायत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और हर गुनाह से आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ, आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो दिलों को फेरने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ। उसने हमें अपनी बेशुमार नेमतों से अमन व अमान से सरफराज किया। अपने लुत्फ़ व करम की हम पर बारिश की। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिसकी रसाई अल्लाह की जन्नत और उसकी खुशनूदी तक हो। मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दीन और दुनिया की बेहतरीन उमूर की तरफ उन्होंने हमारी रहनुमाई की। अल्लाह दरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर और इल्म व अमल मारिफत के एतबार से बड़े ही मुअज़्ज़ज़ आपके आल व अस्हाब पर और अपने रब की रहमत और बख्शिश की उम्मीद करने वाले आपके मुत्तबईन पर। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की पनाह गुमराही, इन्हिराफ और बेराह रवी का बुरा असर बंदे की अपनी ज़ात पर और उसकी कारकर्दगी पर पड़ता है। फरमाने रब्बानी है, तो जब उन लोगों ने कजरवी इख्तियार की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दीजिए। फिर अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। और फरमाने रब्बानी है, फिर ये लोग पलट गए तो अल्लाह ने उनके दिल पलट दिए। जिस शख्स का दिल सख्त हो गया वह ऐसा उसकी गुनाहों और करतूतों की वजह से होता है। भाइयों, हलाकत की सबसे खतरनाक राहें तन्हाई के गुनाह हैं, जिसके ज़राए बकसरत मौजूद हैं, जिनके गुनाह से और जिन्हें करने से अल्लाह के खौफ और उसके तक़वा के अलावा कोई चीज़ बाज नहीं रख सकती। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, खलवत के गुनाह इन्हिराफात के असबाब हैं। खलवत की इबादत इस्तिकामत का सबब है। जिस कदर बंदा अपने और रब के दरमियान अपनी खलवत को अच्छा बनाएगा, उसी कदर अल्लाह उसकी कब्र में उसकी तन्हाई को अच्छा बनाएगा। बंदे को चाहिए कि बाहमी राबिते के ज़राए में खलवत के गुनाहों से बचे। सिर्री इबादत शहवत के पुरकशिश असबाब से बचाती है। खलवत में अल्लाह की निगरानी का एहसास इस्तिकामत को मजबूती देता है। जो खलवत में इबादत ज्यादा करेगा, अल्लाह ताला उसे मसाइब और परेशानियों में साबित कदम रखेगा। जो डरेगा वो रात में मेहनत करेगा और जो रात में मेहनत करेगा वो मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएगा। लोगों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपने आज़ा व जवारिह की हिफाजत करो, खुद का मुहासबा करो। यकीनन सबसे उम्दा चीज़ जिसके ज़रिए तुम अपने इस साल का इस्तकबाल करोगे वह आशूरा का रोज़ा है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के रोज़े का एहतमाम करते थे। यहाँ तक कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आशूरा के दिन के अलावा किसी दिन को अफजल समझकर आपने रोज़ा रखा, और अगर इसके साथ 9वीं तारीख का रोज़ा रखे तो ये ज़्यादा अजर वाला है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक जिंदा रहा तो 9वीं तारीख का रोज़ा ज़रूर रखूँगा। मुसलमानों, दरूद भेजें। हदिया में दी गई रहमत और अता की गई नेमत
यानी अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में तुम्हें दिया है। ऐ अल्लाह दरूद और सलाम और बरकत नाजिल कर तेरे बंदे और रसूल मोहम्मद पर, उनके आलो असहाब पर। ऐ अल्लाह तू खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और तमाम सहाबा और ताबिईन और क़यामत तक उनकी दुरुस्त तरीके से पैरवी करने वाले पर, और अल्लाह इन तमाम लोगों से राज़ी हो जा। तो अपने अफ़्व करम और सखावत से उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह हमें हमारे मुल्कों में अमन व अमान कायम फरमा, हमारे इमाम और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इमाम और हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन की तू अपनी तौफीक, तसदीद और हक़ से मदद कर। तू उन्हें अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलने की तौफीक दे, उन्हें सालिह मुशीर अता फरमा, उनके ज़रिए हक़ व हिदायत पर मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें अपनी ख़ास हिफाजत में ले और उनका ख़ास ख्याल रख, अपनी निगहबानी में उन्हें ले ले। ऐ अल्लाह उनके शिकस्ता को जोड़ दे, उनके क़ैद को खोल दे, उनकी लग़ज़िशों को कम कर दे। ऐ अल्लाह उनके मरीजों को शिफा दे, उनके मुर्दों पर रहम फरमा और उन्हें अपने पास शहीद की हैसियत से कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा को गसब व कब्ज़ा करने वालों से आज़ाद फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि